بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سن لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے، زیبائش اور سنگھار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے، جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا سنورنا، میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگھار کے معاملے میں حدود سے بہت آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگھار کا قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت شو پیس بننے یا کسی کو دکھاوا کرے اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگھار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کے بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، اور وہ مرد کون ہے؟ وہ اس کا خاوند ہو۔ اس بناؤ سنگھار کا حق صرف اس کے خاوند کا ہے، نہ کہ دوسروں کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے، اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو سے متاثر ہوں، تو یہ عورت بدکار ہوگی یا بدکاری کے زمرے میں آئے گی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج بن جاتا ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھتی ہیں کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے۔ شوہر کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے تو یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ جن کے شوہر ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہوتے یا ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی۔ چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن بن چکا ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اور اس بنیاد پہ کہ وہ ایک فیشن ہے، اور یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگھار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے کہ ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، جب سب سو جائیں تو پھر وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو جائے، رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں ہی اس کا شوہر گھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ جائز ہے، اس میں اس عورت کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کرے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، ہم کیسے لگیں گے یا نہیں لگیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں اگر ہم باہر بغیر میک اپ کے جائیں گے تو ہم کیسے لگیں گے، ہمارے شوہر پہ ہی الزام آ جائے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے پہننے نہیں دیتا، یا اچھے کپڑے پہننے نہیں دیتا، ان کو میک اپ کرنے نہیں دیتا، ان کو کسی چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن آپ خیال رہیں کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھنے پائے۔ آپ جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رواج بن چکا ہے، یہ قرآن حدیث یا شریعت میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑی نہیں پہنی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، اور فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ بھی اپنے دل و دماغ سے سوچ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کنواری لڑکیاں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔
یہ صرف چلی چلائی لوگوں کی باتیں ہیں، اس لیے ان باتوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں جو چوڑیاں بجیں، آواز کریں یا کسی ڈھولک کی یا کسی شور شرابے کی آواز آئے۔ عورت کے لیے زیور پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردہ کا اہتمام ضروری ہو۔ نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا چاہیے، لہذا اس صورت میں عورت چوڑی پہن سکتی ہے، اس سے آواز پیدا نہ ہو، اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عورتوں کے بغیر زیور نماز پہننے کو ناپسند فرماتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہننی چاہیے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگلیاں مرد عورتوں دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد سونا نہیں پہن سکتا، مرد پر سونا حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے اور فرمایا، کیا بات ہے، تم میں سے بت کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا، کیا بات ہے، تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا۔ غرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا، چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ حدیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے، پیتل اور دھات کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی کی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشے کی ہوں، یہ سب مردوں پہ حرام ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مرد اور عورتوں کے لیے کیا کیا جائز ہیں اور کیا کیا ناجائز ہیں، اس لیے وہ ہر چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہو، جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ اور نصیب فرمائے، ہمیں نیکاروں میں سے شامل کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت قبول کرنے میں مدد فرمائے۔ اچھا ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔